اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے عظیم نام سے جو بڑا مہربان، بے حد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان کہ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ اسے بڑی آزمائشوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع اظہار ہے قطعات محمود سرحدی۔ آج ہم نے جس قطعے کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے آپ کی نصاب میں شامل 5واں قطعہ۔ میرا نام محمد افضل حیدر ہے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ 5ویں قطعے کے اندر محمود سرحدی نے کیا بات کی ہے۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے کوسنا، جس کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ دوسرا لفظ ہے پست ذہنیت، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سوچ۔ تیسرا لفظ ہے فوقیت، جس کا مطلب یمانی ہوتا ہے برتری۔ اور چوتھا مشکل لفظ ہے اس قطعے کے اندر حیوان، جس کا مطلب ہے جانور۔ اب اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک ایسے لوگ جو گھر میں بیوی سے ڈرتے ہیں اور اس کے آگے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، باہر آ کر اپنی بے بسی کا اظہار یا اپنی بے بسی کا غصہ جو ہے اپنے ملک پر نکالتے ہیں اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ انتہائی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں جو بلا وجہ اپنے ملک پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انسان نہیں بلکہ حیوان کہنا چاہیے۔ تو بڑے سمپل وے میں محمود سرحدی نے وطن کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شاعر کے نزدیک بہت سارے سنکی قسم کے لوگ ہیں جو کہ گھر میں بیوی سے ڈرتے ہیں اور اس کا بس اپنی بیوی پر بھی نہیں چلتا، لیکن پاکستان ان کے لیے ترنے والا ہے اور وہ جب بھی کوئی موضوع آتا ہے سب سے پہلے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ملک کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شاعر نے ایسے لوگوں کو کم بخت قرار دیا، ایسے لوگوں کو حیوان سے بھی بدتر قرار دیا ہے، جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے چل کر اس کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں۔ تشریح و توضیح۔ شاعر مرزا محمود سرحدی ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ وطن کے ساتھ محبت اور اظہار عقیدت ان کے کلام کا خاصہ رہی ہے۔ انہوں نے زیر بحث اس کتاب میں کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے نزدیک انتہائی نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ جو گھر میں بیوی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنی لاچاری اور ناطاقتی کا غصہ آ جا کر پاکستان پر نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں وطن کے ساتھ محبت نہیں، وہ ناقابل رحم ہیں، ان کی سوچ چھوٹی اور کم تر ہے۔ ایسے کم بختوں کو انسان کے بجائے حیوان کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ملک و قوم کے ساتھ محبت نہ کرنے والا انسانی صفات سے عاری ہوتا ہے۔ تو شاعر نے بڑے واضح انداز کے اندر ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو حب وطن ہے یہ بہت بڑا تقاضا بھی ہے، ایک بہت بڑا تمغہ ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے سینے کے اوپر سجانا چاہیے، لیکن جو موجودہ دور کے اندر ٹرینڈ چل چکا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا مذمت کرنے والا ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے میں مل جائیں گے جو تھڑے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی اور موضوع ملتا نہیں، شعور کی، تعلیم کی کمی کی وجہ سے گھروں میں بیویوں سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں اور کئی دفعہ تو مار کھا کر بھی آ جاتے ہیں
اور آتے ہی باہر آ کر جو سب سے پہلا ان کا موضوع ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنی بھڑاس نکالنا ہوتا ہے، ملک کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ملک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، طعن و تشنیع سے کام لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو زہر آلود قسم کا موقف ان کا ہوتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اور جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے ہماری حالت جو ہے وہ دن بدن پتلی سے پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے ملک کا جو تقابل ہے وہ ویسٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیکن جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ ٹیکس دینے کی بات آئے گی تو ٹیکس نہیں دیں گے، قانون کی پاسداری کی بات آئے گی تو قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، اور ملک کو گندہ کرنے کی کوشش کریں گے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں کے اندر پھینکنے کی کوشش کریں گے، مغلظات بکیں گے، پان کھا کر دیواروں پر سڑکوں پر پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ملک اور قوم کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا یا نہ بنانا ایک بات کی بات ہے۔ تو شاعر نے ایسے لوگوں کو پست ذہنیت اور انتہائی منفی سوچ کا حامل قرار دیا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر انسانوں کو فوقیت حاصل ہے، حیوانوں کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ حیوان جو ہیں وہ اپنے جنگل کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے انسانوں سے تو حیوان بہتر ہیں جن کو اپنے ملک اور قوم کے ساتھ محبت نہیں، یہ لوگ انسان بھی کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بڑی واضح جو ہے سوچ اور بڑا واضح پیغام دیا ہے محمود سرحدی نے اس خطے کے اندر، اور وہ ہمیں بجا طور پر بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ جب تک ہم اپنے ملک اور اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام ہر حال میں کرنا ہے، ہمیں اپنے حصے کی ڈیوٹی ہر حال میں دینی ہے۔ تو اس کے اندر سے ہی تنقیدی سوالات آپ کے لیے میں نے ترتیب دیے ہیں، آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مرزا محمود سرحدی ایک محب وطن پاکستانی تھے، وطن کے ساتھ محبت ان کے کلام کا خاصہ رہی ہے۔ شامل نصاب اس کتاب میں انہوں نے آج کل کی کس انسانی اور معاشرتی عادت کو تنقید کا نشانہ بنایا؟ تو تشریح کے اندر ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ آج کل کا وہ کون سا منفی رویہ ہے جو کہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اپنے ملک اور قوم کو لے کر، اس کا جواب اپنے 2 سے 3 سطروں میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ملک و ملت کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اب ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ثبوت کیسے دینا چاہیے؟ تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، انسان اور حیوان میں 3 بنیادی فرق کون سے ہیں؟ تو یہ آپ نے بتانا کہ انسان اور حیوان میں 3 بنیادی فرق کون سے ہیں۔ سوچ کر لکھیے، اچھے طریقے سے لکھیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی اسائنمنٹ جو ہے یا اپنا ٹیسٹ مجھے بھیج دیجیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ والسلام، اللہ حافظ۔